میرے محترم سامعین، بہت ہی اہم گفتگو، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے اور ایک ایک لفظ پر غور کرنا۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے نمازوں کا حکم دیا، وہاں بار بار اقیم الصلاۃ فرمایا، صلو الصلاۃ نہیں فرمایا کہ بس صرف نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے کہ جماعت کا اہتمام کرو، با جماعت نماز ادا کرو۔ جماعت کا اہتمام کیا ہے؟ ایک امیر، اس کے پیچھے ساری صفیں ہیں، وہ امام جو سامنے ہے اس کی اطاعت میں تم یہ ساری کی ساری نمازوں کو ادا کرو۔ اللہ کی شان ہے، امام ہم اور آپ خود مقرر کرتے ہیں نا، خود ہی بناتے ہیں نا، لیکن اب اگر نماز میں آپ نے امام کی مخالفت کی تو کیا وعید ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ گدھے جیسا بنا دے۔ امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا چہرہ خنزیر جیسا بنا دے۔ کتنی سخت وعید ہے! کیا وہ جو امام صاحب ہیں وہ اللہ نے امام مقرر کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا ہے؟ میرے محترم سامعین، وہ امام آپ نے بنایا ہے، کمیٹی نے بنایا ہے، انفرادی طور پر بنایا ہے یا اجتماعی طور پر بنایا ہے، بلکہ وہ آپ کا تنخواہ دار ملازم ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب وہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہوا اور آپ نے خود مقرر کیا ہے تو خوب یاد رکھو، اب اللہ اور اللہ تعالیٰ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اگر اس کی معمولی سی بھی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی طریقے سے یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ بالکل نہیں، ہم نے اور آپ نے بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے مانا ہے۔ ان کی جو فقہ کی تشریحات ہیں، ان تشریحات کی روشنی میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا۔ اب جب ہم نے اپنا امام بنا لیا ہے، قرآن پاک میں تو کوئی آیت نہیں اتری کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام بناؤ، لیکن اب جب امام بنا لیا تو اب جب ان کی تشریحات پر ہم نے اعتماد کر لیا، اب ہم جب ان کی تشریحات کے مطابق دین پر چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی رہیں گے۔ اگر ان کی تشریح کے خلاف چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تبھی تو نادان لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے کیا؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اور آپ نے خود بنایا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہ کے خلاف مسئلہ بیان ہو گیا تو گناہ ہو جائے گا۔ یہ کون سا دین ہے؟ میرے دوستو، یہ دین یہ ہے کہ آپ نے امام کھڑا کیا ہے، آپ نے خود بنایا ہے، اس کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بلکہ خنزیر اور گدھے جیسا منہ بنا دے گا۔ اس بارے اتنی سخت وعید ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن و سنت کی تشریحات جن ائمہ کرام نے کی ہیں، ان مسائل کا جواب بتایا ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں تھے۔
انہوں نے اجتہاد کر کے استنباط کر کے دین نکال کے دے دیا ہے۔ اب اگر تم ان سے ہٹو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی وعید اور پکڑ ہے اور آخرت کے اندر بھی وعید اور پکڑ ہے، آخرت کے اندر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم سامعین، یاد رکھنا، ائمہ مساجد کی عزت کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں، ان کے خلاف سازشیں نہ کریں، انہیں تو کر کے نہ بلائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے چہرے گدھوں اور خنزیروں کی طرح بنا دیے جائیں گے، تمہاری نسلوں سے بھی دین ختم ہو جائے گا، تمہارے معاشرے میں بھی تمہاری عزت نہیں رہے گی، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ان باتوں پر توجہ کرنی ہے، اور جب ایسے لوگ مریں گے تو نمازی کہیں گے، لوگ کہیں گے شکر ہے شیطان مگرو لتھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ائمہ مساجد غریب شریف ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی چدراہٹ ائمہ مساجد پر ظاہر کرو۔ ایسے لوگوں کو، بلکہ ایسے لوگوں کی بعض حضرات فرماتے ہیں، ہمارے علماء کرام میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی گھر میں عزت نہیں ہوتی وہ مساجد میں جو ہے چہرے ہوتے ہیں، مساجد میں علماء کرام پر روب جھاڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ذلت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ائمہ میں کوئی کوتاہی دیکھو تو انہیں ادب و احترام سے، پیار سے ان سے بات کرو اور انہیں سمجھاؤ، یہ نہیں کہ ان کی کوتاہیوں کا معاشرے میں ڈھول پیٹنا شروع کر دو۔